بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ساری عمر دی ہو کمائیے ساری عمر دی ہو کمائیے جگ چھڈ کے سارا جگ چھڈ کے سارا سن نال لئیے ساری عمر دی ہو کمائیے ساری عمر دی میں کچھ بھی نہیں ساں لجپال میرے میں کچھ بھی نہیں ساں لجپال میرے تسی جان دے جو نحال میرے تسی جان دے جو نحال میرے تیرے نام تو آقا تیرے نام تو آقا میں بگڑی بنائیے تیرے نام تو آقا میں بگڑی بنائیے ساری عمر دی ہو کمائیے ساری عمر دی جڑی دل نو دے سکوں ایسی دوا نہیں جڑی دل نو دے سکوں ایسی دوا نہیں کسے دوا دے نال سانو شفا نہیں کسے دوا دے نال سانو شفا نہیں دیدار تیرا
ساڈی دوائی دیدار تیرا، ساڈی دوائی ساری عمر دی، ایہو کمائی ساری عمر دی، سارے جہان تے پھر کے تے ویکھیا، سارے جہان تے پھر کے تے ویکھیا، سر تاجداراں دا جھکدا اے ویکھیا، سر تاجداراں دا جھکدا اے ویکھیا، ود بادشاہی تو ود بادشاہی تو تیری گدائی، ود بادشاہی تو تیری گدائی ساری عمر دی، ایہو کمائی جگ چھڈ کے سارا، جگ چھڈ کے سارا سن نال لئی ساری عمر دی۔ قائد و جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ حضرات، سورۃ الفاتحہ کی آخری آیتوں کے تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے۔ چند لمحات میں اس کا مفہوم بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے خوشی ہے کہ آج اچانک حضرت علامہ فروغ القادری صاحب تشریف لائے ہیں۔ خطیب بہت مشہور خطیب ہیں یہ، اور اسکاٹ لینڈ کی فضا کو انہوں نے مسلک کے حوالے سے تبدیل کر دیا ہے۔ پورے سال وہاں ریڈیو پر اور دوسرے ذرائع پر خطاب کرتے رہتے ہیں، بہت خاموشی کے ساتھ دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو میرا عہد شباب دیکھنا ہو تو انہیں دیکھ لیجئے۔ بہرکیف تھوڑا خطاب ان کا ہوگا، کل یہ وکٹوریہ پارک میں تفصیلی خطاب کریں گے، وہیں مدعو کیے گئے ہیں، تو آج مجھے اپنی زیارت کرانے کے لیے تشریف لائے ہیں تاکہ میں انہیں ایک زمانے کے بعد دیکھ لوں۔ اسکاٹ لینڈ دور نہیں ہے لیکن میرا جانا کم ہی ہوتا ہے۔ حضرات، قرآن عظیم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے نشانات، آثار اور معالم نقوش کیا ہیں؟ اللہ فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں ان کے راستے پہ چلائے جن پہ تو نے انعام فرمایا ہے۔ منعم علیہم، دو ہی طبقہ ہے کائنات میں، یا تو مغضوب اور ضال ہے، گمراہ اور غضب یافتہ ہے، یا پھر انعام یافتہ ہے۔ تو بندہ جب اپنے خدا کی بارگاہ میں استدعا کرتا ہے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، تو دنیا کی تمام قومیں، تمام مذاہب، تمام فرقے اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جو راستہ دکھا رہے ہیں یہی صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی ذہن کے اس خلجان کو دور کرنے کے لیے بہت واضح طور پر ایک نظام عطا فرما دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ صراط مستقیم کیا ہے تو ان کے راستے پہ چلو جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے۔ ان کے راستے پہ نہ چلو جن پہ ان کا غضب ہوا ہے، اور نہ ان کے راستے پہ چلو جو گمراہ ہوئے ہیں۔ مغضوب علیہم اور ضالین کے راستے پہ نہ چلو، بلکہ منعم علیہم کے راستے پہ چلو جن پہ اللہ کا انعام ہوا ہے۔ اب یہاں پھر سوال پیدا، منعم علیہم کون ہیں؟ یہ دعویٰ ہر فرقہ، ہر قوم کر سکتی ہے ہم پہ انعام ہوا ہے، تو قرآن عظیم نے اس کی بہت واضح طور پہ تشریح فرما دی ہے۔
قرآن پاک میں دوسرے مقام پہ القرآن و یفسر و بعضہ بعضا، قرآن پاک کی تفسیر کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک قرآن پاک کی تفسیر قرآن کے ذریعے سے، بعض آیتیں بعض آیتوں کی شرح کرتی ہیں، تفسیر کرتی ہیں۔ ایک قرآن پاک کی تفسیر احادیث مبارکہ کے ذریعے سے، اور ایک قرآن پاک کی تفسیر اس رائے کے ذریعے سے جو ماخوذ ہو حدیث اور قرآن سے۔ یہ تین طریقے ہیں تفاسیر کے۔ سب سے اعلیٰ تفسیر یہ ہے کہ قرآن پاک کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے کی جائے۔ چنانچہ اللہ ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ وہی لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہیں جو انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں، اور کیا ہی عظیم رفیق ہیں یہ لوگ۔ تو سب سے بڑا طبقہ جو ہے انبیاء کرام کا ہے۔ انبیاء کرام اللہ کا انتخاب ہوتے ہیں، اللہ انہیں اپنی خلافت کے لیے چن کر کے بھیجتا ہے، ان کو ان صفات عظمت سے نوازتا ہے جن میں غیر نبی شریک نہیں ہوتے۔ انبیاء کرام کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ سے پیغام لیتے ہیں اور بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ وہ برزخ کبریٰ ہوتے ہیں بندوں اور خدا کے درمیان میں۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ وحی پاک کے ذریعے سے وہ دنیا کو قانون دیتے ہیں، نظام دیتے ہیں، آئین دیتے ہیں، اور اللہ ان پر وحی پاک فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی۔ اے پیغمبر فرما دی میں تم جیسا بشر ہوں چہرے مہرے کے اعتبار سے، مگر سنو مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ یوحی الیہ کا استثناء بتا رہا ہے کہ پیغمبر ہمارے جیسے نہیں ہوتے، وحی پاک کے لیے ان کے دل کو منتخب کر لیا جاتا ہے۔ اور پھر وحی پاک قرآن پاک جیسی وحی جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے خود اگر ہم یہ قرآن پاک پہاڑوں پہ نازل کرتے ریزہ ریزہ ہو جاتا، مگر قلب مصطفیٰ ہے جو قرآن پاک کو سنبھالے ہوئے ہے، نزول قرآن کا احتمال کرتا ہے۔ تو انبیاء کرام وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغام کو، اپنے میسیج کو، اپنے قانون کو بندوں تک پہنچانے کے لیے منتخب کر لیتا ہے روز ازل ہی سے۔ نبی کے معنی ہی ہوتے ہیں المخبر عن الغیب، نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبر دے۔ انگریزی زبان میں پروفٹ کہتے ہیں، پروفیسی کے معنی بھی غیب کی خبر ہی دینا ہے۔ تو نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبر دے۔ تو نبیین پہلا طبقہ وہ ہے جن کی ہم اتباع کریں گے، وہ انبیاء کرام ہیں۔ سارے انبیاء کرام حق پر تھے، لیکن سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر کے آئے، اور جناب آدم سے لے کے سیدنا مسیح تک جتنی بھی تعلیمات تھیں سب قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے قرآن پاک کے نزول کے بعد اتباع کے لیے کسی اور پیغام کی ضرورت نہیں ہے، اور انبیاء کرام پہ ہم ایمان لائیں گے مگر اطاعت اور اتباع صرف سرور کائنات ہی کریں گے ہم۔ حضرات گرامی، صرف یہی نہیں قرآن عظیم نے ان کی تعلیمات کو جمع فرما لیا، بلکہ انہوں نے تعلیمات میں جو تبدیلیاں کی تھیں ان کی بھی وضاحت کر دی کہ آج تمہارے ہاتھ میں جو بائبل ہے وہ محرف ہے، اور تحریف ان مقامات پر ہوئی ہے، قرآن پاک نے اس کی وضاحت کر دی۔ تو ہم سب سے پہلے انبیاء کی اتباع کریں گے۔ قرآن عظیم نے درجنوں مقام پر ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اتباع رسول ہی کی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اتباع کے معنی ہوتے ہیں قدم بقدم چلنا، نقوش پاک ہی کا مکمل طور پہ اس کو فالو کرنا، اور یہ اللہ تو جسم و جسمانیت پاک ہے۔ تو نبی مظہر کامل ہوتے ہیں اللہ کی قدرت اور اختیارات کے، اس لیے ان کے پیچھے چلنا یہ اتباع ہے جو ہمیں کرنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا طبقہ جنہوں نے انبیاء کرام کی اتباع کی، ان کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ بس صدیقین، تصدیق کرنے والے لوگ۔ صادق کہتے ہیں سچ بولنے والے کو، اور صدیق کہتے ہیں تصدیق کرنے والے کو۔ سچائی کی تصدیق، حق کی تصدیق، صداقت کی تصدیق، اور صداقت ازلی اور ابدی کی تصدیق جو کرے وہ صدیق ہے۔
تو پہلے انبیاء کی اتباع کرو، اور انبیاء کی اتباع بھی کس کے طریقے سے کرو؟ صدیقین کے طریقے سے کرو۔ یاد رکھیے ہر بعد والا جملہ پہلے جملے کی وضاحت کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم انبیاء کی اتباع کرتے ہیں، بہت سے گروہ پیدا ہو گئے۔ ایک گروہ تو وہ جو صدیقین کا انکار بھی کرتا ہے اور صدیق اکبر کا انکار کرتا ہے، وہ بھی کہتا ہے انبیاء کی اتباع کرتے ہیں۔ تو فرمایا نہیں، صدیقین کی بھی اتباع کرو، اور صدیقین کے سردار جناب ابوبکر صدیق کی اتباع کرو جو سب سے عظیم صدیق ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء کے بعد فوراً صدیق کا تذکرہ کیا گیا، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ نبی کے بعد سب سے پہلے صدیق ہیں، اور وہ صدیق اکبر ہیں، اور سارے صدیقین ان کے ساتھ ہیں۔ صدیق کہتے ہیں تصدیق کرنے والے کو، اس کی وضاحت بہت ہو سکتی ہے۔ آقائے دو جہاں کی سب سے پہلی تصدیق جس ذات نے کی ہے وہ جناب صدیق اکبر ہیں۔ آپ ذرا سوچئے، جنہوں نے بہت قریب سے انہیں دیکھا ہے، جو قریب سے دیکھنے والے ہیں وہ ہر ایک کے عیب و ہنر کو جانتے ہیں۔ اسلام کی جلوہ گری سے پہلے بھی جناب صدیق سرکار کی رفاقت میں رہے، سرکار دو عالم کو ایک طویل زمانے تک خود دیکھا انہوں نے، اور دوسرے دیکھنے والی ہماری عظیم ماں حضرت خدیجہ ہیں۔ 15 سال تک رفاقت مصطفیٰ کا شرف حاصل رہا، انتہائی ذہین اور عظیم خاتون ہیں وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے بھی سرکار کو دیکھا۔ تیسرے دکھانے والے جناب زید ہیں، یہ وہ ذات ہے جس نے ایک طویل زمانے تک سرکار کی خدمت کی، اور ایسی خدمت کی جب ماں باپ لینے کے لیے آئے تو انکار کر دیا، نہیں میں پیغمبر کی بارگاہ میں رہوں گا۔ اور چوتھے مولا کائنات ہیں جنہوں نے 10 سال کی عمر سے سرکار کو دیکھا۔ تو یہ سبھی عظیم لوگ ہیں جنہوں نے سرکار کو دیکھا۔ اگر سرکار کی حیات میں کوئی بھی کمی ہوتی تو یہ کبھی ایمان نہ لاتے، مگر سب سے پہلے انہوں نے ایمان قبول کیا۔ یہ صدیقین ہیں، یہ تصدیق کرنے والے اولین لوگ ہیں جنہوں نے سرور کائنات صدیق کی ہے۔ تو انبیاء پہ ایمان لاؤ، صدیقین پر، والشہداء، اور چوتھا طبقہ جو ہے شہیدوں کا ہے۔ شہید کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان میں شہید قتیل کو کہتے ہیں جو اللہ کے راستے میں جان دے دے۔ یہ شہادت حقیقی ہے، حکمی بہت سی شہادتیں ہیں۔ تو جو اللہ کے راستے میں جان دے اس کو قتیل کہا جائے۔ شہید کی اصطلاح کیوں آئی سامنے؟ جانتے ہو کیوں؟ ایک تھوڑی سی وضاحت، انشاءاللہ روح تازہ ہو جائے گی، قلب بیدار ہو جائے گا، ضمیر پہ انشاءاللہ شہداء کے انوار کے اثرات مرتب ہوں گے۔ غور سے سماعت فرمائیے۔ شہید کہتے ہیں مشاہدہ کرنے والے کو، دیکھنے والے کو۔ شہید کہتے ہیں حاضر ہونے والے کو۔ شہید کہتے ہیں گواہی دینے والے کو۔ عجیب بات ہے، جس نے جان دے دی وہ مشاہدہ کیسے کرے گا؟ جو جان دے چکا ہے وہ حاضر کیسے ہوگا؟ وہ جان دے چکا ہے وہ گواہ کیسے ہوگا؟ اللہ کے راستے میں جان دینے والوں کے اندر یہ صفات کیسے پیدا ہوئیں؟ کیا قتیل اس قابل ہوگا؟ اگر قتیل کہا جائے، مقتول کہا جائے، مردہ کہا جائے، تو کیا ایسا گواہی دے سکے گا؟ ایسا وجود حاضر ہو سکے گا؟ ایسا وجود باضابطہ طور پر مشاہدہ کر سکے گا؟ سنیے، ہم روزانہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یہ طلب تو ہوتی ہے کاش ہمارا مسجود حقیقی سامنے ہوتا اور ہم اسے دیکھتے اور سجدہ کرتے۔ کبھی یہ حقیقت منتظر نظارہ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، لباس مجاز میں دیکھنے کی تمنا ہر سجدہ کرنے والا کرتا ہوگا، اور بعض کو تجلیات الہی سے نوازا بھی جاتا ہے۔ نماز اس طرح پڑھو گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، کأنک تراہ، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر نہ دیکھ سکو تو یہ دیکھو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو جب کا کی قید اڑ جائے نا، کاف کی، تو تجلیات نظر آتی ہیں نماز میں۔ یہی وجہ ہے کہ سجدہ کرنے والے پوری رات سجدہ کرتے تھے، سر نہیں اٹھاتے تھے۔ جناب فاطمہ الزہرا کہتی ہیں پوری رات سجدہ کرنے کے بعد اذان کا وقت ہو جاتا ہے تو کہتی ہے اللہ اپنی بندی فاطمہ کو ایک رات ایسی دے دے کہ تیرا جی بھر کے سجدہ کر لے۔
سجدے پیشانی میں تڑپتے رہ جاتے ہیں اور رات تمام ہو جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب کو تو نہیں مگر کم از کم مشاہدات الہیہ اور تجلیات سے سرفراز ہوتی رہی ہوں گی. صحابہ بھی، اولیاء کرام بھی، اس لیے ان کے سجدے طویل ہوتے تھے. خدا کی بارگاہ میں جھکنے کے بعد سر اٹھانا یہ نہیں جاتا تھا. تو دنیا میں جتنے بھی لوگ اس تمنا کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے جلووں کو دیکھیں، وہ یہاں نہیں دیکھ سکتے. مگر شہید وہ ہوتا ہے کہ ادھر گردن کٹتی ہے خدا کے جلووں کو دیکھتا ہے. اس لیے مشاہدہ کرنے والا بھی وہی ہے. ہم حاضر ہوتے ہیں تو فاصلے سد رہا ہیں. زندگی کا فاصلہ، زمانوں کا فاصلہ، مکان کا فاصلہ، بڑے حجابات ہیں. مگر شہید کا پہلا قطرہ خون بہتا ہے تو خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے. تو مشاہدہ کرنے والا بھی وہی ہے اور حاضر ہونے والا بھی وہی ہے. اور پھر ہم گواہی دیتے ہیں، زبان سے گواہی دیتے ہیں، مگر شہید اپنی کٹی ہوئی گردن سے گواہی دیتا ہے. اس لیے اس کی گواہی بڑی عظیم گواہی ہوتی ہے. تو گواہ بھی وہی ہے، حاضر بھی وہی ہے اور مشاہدہ کرنے والا بھی وہی. اس لیے اسے شہید کہتے ہیں. سمجھا آپ نے؟ تو شہداء کے راستے پہ چلو جو اللہ کے راستے میں جان دے چکے ہیں. شہداء بدر کے راستے پہ، شہداء احد کے راستے پہ، شہداء خیبر کے راستے پہ، شہداء خندق کے راستے پہ، شہداء کربلا کے راستے پہ. ان کے راستے پہ چلو، یہ شہیدوں کا راستہ ہے. ان کے راستے پہ چلو. یہ تیسرا گروپ. اور چوتھا گروپ صالحین کا ہے. جو صدیقی، جو انبیاء کو کی تصدیق کریں وہ صدیق ہیں. جو صداقت کے راستے پہ چلیں وہ شہید ہیں. ماشاء اللہ قاری صاحبہ یہ آتے ہیں تو اکثر مجمع متوجہ ہو جاتا ہے. کچھ شخصیت ہی ایسی ہے. وعلیکم السلام. یہ سینیارٹی کا اہتمام ہے، یاد رکھیے. سمجھا آپ نے؟ بیٹھیے. ہماری درسگاہوں میں یہ تربیت دی جاتی، جو سینئر ہے جونیئر اس کے لیے کھڑے ہو جایا کریں. تو ایک سینئر کے لیے جونیئر کھڑا ہو گیا ہے. یہاں مقابلہ علم کا نہیں دیکھا جاتا، یہاں ٹائم کا دیکھا جاتا ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، انبیاء کی تصدیق کرنے والے صدیقین ہیں، اور صداقت کی تصدیق پر جان دینے والے شہداء ہیں، اور شہداء کے نقش قدم چلیں صالحین ہیں. یہ وہ چار جماعت ہے جس کی طرف قرآن نے ہدایت دی ہے کہ تم صراط مستقیم پہ چلنا چاہو تو ہم نے تمہیں معالم نقوش کے بغیر نہیں چھوڑا ہے. نشانات قدم تمہارے سامنے ہیں. شہداء کی زندگی ہے، صدیقین کی زندگی ہے، اولیاء کی زندگی ہے، صالحین زندگی، ان کی اتباع کرو. بہت تفصیل ہے اس پہ، اور جانتے ہیں کہ تفصیلات سے آج کل میں گریز کر رہا ہوں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جن کے راستے پہ چلنا ہے ان کے نقوش بھی واضح ہیں، وہ راہ بھی واضح، صراط مستقیم بھی واضح ہے، اور جن سے بچنا ہے ان کی وضاحت بھی ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے مت چلنا جن پہ غضب ہوا ہے اور جو گمراہ ہوئے ہیں. مفسرین کی اکثریت نے کہا ہے کہ مغضوب سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد عیسائی ہیں. یہودی کیوں؟ انہیں مغضوب، ان پہ غضب ہوا. کیوں کہا گیا وہ مغضوب ہیں؟ کیا وجہ انہیں مغضوب قرار دینے کی؟ اس لیے کہ انہوں نے جان بوجھ کے مخالفت کی ہے. ایک شخص نادانی میں اختلاف کر رہا ہے. عیسائیوں کی اکثریت پیغمبر اسلام کے کمالات سے ناواقفیت کی بنیاد پر گمراہ ہوئی ہے. تو گمراہ وہ ہے جو بغیر جانے ہوئے کسی راستے پہ چل پڑا ہو آبا کی تقلید میں، اور مغضوب وہ ہے جو جان کر کے مخالفت کرے. آپ اندازہ کریں مدینہ طیبہ میں طبہ ہمری کے زمانے سے کئی سو سال پہلے سے یہودی آخری نبی کا انتظار کر رہے تھے، اسی لیے وہاں ٹھہرے تھے. واقعہ نہیں بیان کروں، طبہ ہمری کا قافلہ جب گزرا ہے تو علماء یہود ہم نہیں جائیں گے آگے، واپس یمن نہیں جائیں. کیوں؟ کیا ہوا بھائی؟ اس لیے نہیں جائیں گے کہ یہاں آخری نبی آنے والے. کیسے معلوم؟ کہا یہ کھجوروں کا ماحول، یہ پہاڑیاں، یہ سب گواہی دے رہے ہیں کہ یہ جلوہ گاہ مصطفیٰ ہے، اس لیے ہم نہیں جائیں گے. لیکن جب آئے تو انکار کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا انتظار تھا کہ وہ بنو اسحاق میں آئیں گے اور سرکار بنو اسماعیل میں آ گئے.
یہ نفس کی کجی تھی اور جان بوجھ کے غداری کرنا تھا، اور پھر مسلسل کرتے رہے۔ توریت کی آیات کا انکار کرتے رہے، ان صداقتوں کو چھپاتے رہے جو توریت کے اندر موجود تھیں، پوشیدہ کرتے رہے، اپنے سرمایہ داروں سے دولت لے کر کے پیغمبر اعظم کے قانون کا افقا کرتے رہے، ان کی بشارتوں چھپاتے رہے۔ قرآن پاک نے کہا کہ تم کیوں خریدتے ہو تھوڑے سے دولت میں میری آیات کو کیوں فروخت کر رہے ہو تم؟ یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ یہ مسلسل کر رہے تھے، اس لیے ان کو مغضوب کہا گیا۔ جان بوجھ کے جو شخص نبی سے انحراف کرے وہ غضب کا مستحق، اور ہوا بار بار انہیں غضب ہوا ان پر، اسلام سے پہلے بھی ہوا، اسلام کے بعد بھی ہوا۔ اسلام سے پہلے بخت نصر نے اس پہ حملہ کیا، اور ایسا شدید حملہ کہ تمام یہودیوں کا کاٹ دیا اس نے، ادھر ادھر بھاگنے والے بچ گئے، پھر جمع ہو گئے، یہاں تک کہ اس شخص نے، بادشاہ تھا ایران کا، اس نے مسجد اقصیٰ کے کو چھوڑا، کچھ نہیں کیا اس نے، لیکن ان کی تمام نشانیاں اٹھا لے گیا، ہیکل سلیمانی اٹھا لے گیا۔ لیکن اس کے بعد ایک بادشاہ آیا، اور اس نے جو دیانتدار اور دیندار تھا، عیسائیوں میں سے تھا، اس نے پھر یہ مانتے ہیں واپس کی۔ اسی کا تذکرہ سورہ کہف میں کیا گیا، ذوالقرنین کا نہیں، اسکندر اعظم کا نہیں کیا گیا۔ یہ تو بڑا ظالم اور غاصب تھا، اس کا تذکرہ نہیں، اس کا جو جس نے یہودیوں کی یا انبیاء کی نشانیوں کو واپس کیا تھا۔ حضرات، اس کے بعد آپ تفاسیر میں تفصیلات دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ پھر عیسائیوں نے حملہ کیا، ختم کر دیا انہیں، پھر وہاں سے نکال دیے گئے۔ پھر اسلام آیا تو انہیں پناہ دی، ان کے سارے مقدسات کو بچایا، ان کو زندگی دی، اور ایک بار نہیں کئی بار جب اسپین سے نکالے گئے تو بھی ترکی نے اور مراکش نے ان کو پناہ دی، مسلمانوں کی حکومتیں تھیں، کوئی حکومت نہیں تھی۔ کتنی بار یہ مغضوب ہوئے نکالے گئے، وہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پہ ذلت اور مسکنت مار دی گئی، اور اس کے بعد آخری بار ہٹلر نے نکالا، اور آج بھی امریکہ کی خیرات پر پڑ رہے ہیں، ورنہ 2 روز ٹھہر نہیں سکتے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مغضوب تھے، مغضوب ہیں اور مغضوب رہیں گے، والضالین، اور یہ کرسچینز ہیں جو بغیر جانے بوجھے فالو کر رہے ہیں تثلیث کے نظام کو، جن کے سامنے پیغمبر کی حقیقتیں واضح نہیں ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس حقیقت واضح کریں، اور اس کے بعد آپ آمین کہتے ہیں، کبھی انشاءاللہ تفسیر سے آمین آمین کہتے ہیں نا، یہ قرآن پاک کا حصہ نہیں، یہ سنت ہے، اور خاموشی سے آمین کہنا سنت ہے۔ آقا نے فرمایا کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے مشابہ ہو جائے وہ قبول ہوگی، اور فرشتے آمین کہتے ہیں آپ کی مسجدوں میں رمضان میں، کبھی آپ نے سنا نہیں ہوگا نا، تو وہ خاموشی سے آمین کہتے ہیں، ہمیں بھی خاموشی سے آمین کہنا چاہیے۔ ایک آدھ بار جو حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضور نے زور سے آمین کی، وہ تعلیم امت کے لیے، پڑھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ آمین کو۔ حضرات، اب 2 شخصیات موجود ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے ہم کالج ہے، سمجھا آپ نے، 1-2 سال پیچھے رہے ہوں گے، یہ ہیں، اور علامہ بھی ہیں، تھوڑا تھوڑا ان سے بھی سماعت فرما لیں۔ کل جنہیں سننا ہے وکٹوریہ پارک جا سکتے ہیں، وہاں تفصیلی خطاب ہوگا۔ قاری صاحب قبلہ نعت پاک آئیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی مسرت و شادمانی ہو رہی ہے، ماشاءاللہ، پہلی مرتبہ یہاں پر۔ یہ مائک آپ نے انہی جیسے لوگوں کے لیے بنایا ہے، ٹھیک ہے، اور حضرات ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد و سیدنا مولانا محمد وسلم۔ کس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا، کس لیے فکر کریں
کس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا سامنے ان کے جو ہوگا وہ اچھا ہوگا سامنے ان کے جو ہوگا وہ اچھا ہوگا کس لیے فکر کریں. توجہ چاہوں گا علامہ فروغ القادری صاحب دور دراز سے تشریف لائے ہیں. حاضر ہے. جذبہ عشق بتا وقت وہ کیسا ہوگا جذبہ عشق بتا وقت وہ کیسا ہوگا سامنے جب میرے سرکار کا روضہ ہوگا سامنے جب میرے سرکار کا روضہ ہوگا سامنے جب میرے سرکار کا روضہ ہوگا. مولانا ذوالفقار صاحب خصوصی توجہ چاہوں گا. جب آپ بھائی جان کے قیادت میں اور سیادت میں یقیناً آپ عمرہ کے لیے ابھی چند دن کے لیے چند ہفتہ ہوا یہ تصور پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں. ان کے ہوتے ہوئے ظلمات کا تصور کیسا ان کے ہوتے ہوئے ظلمات کا تصور کیسا قبر میں میری اجالا ہی اجالا ہوگا قبر میں میری نفسی نفسی کے سوا جب نہ سجھائی دے گا رب حبلی کی صدا کوئی لگاتا ہوگا رب حبلی کی صدا کوئی لگاتا ہوگا اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام دین حق اب نہ کسی دور میں تنہا ہوگا کس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا. آخری شعر. رب نے چاہا تو قیامت میں سبھی دیکھیں گے ان کے قدموں میں پڑا اختر خستہ ہوگا کس لیے فکر کریں حشر کے دن کیسا ہوگا.
بیگر صاحب کا درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم. سماعت فرمائیں. سینے میں سب کے دھڑکتا ہوا دل، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے ماتھے پہ دو آنکھیں ہر ایک بشر کے، بصارت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. یہ غوث و صحابہ ولی اور خواجہ یہی سلسلے ہیں میرے مصطفیٰ کے، انہی کے وسیلے سے ہے دور دنیا، یہ نسبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. یہ غوث و صحابہ ولی اور خواجہ. کچھ آپ سے بھی تو سننا ہے نا. پہلے یہ دے دیں مجھ کو. اچھا حضرات، بہت خوبصورت آواز آپ نے سماعت فرمائی اور بہت ہی بڑی معیاری نعت. میں درجہ حفظ کے ایک طالب علم کو پیش کر رہا ہوں. میں نے کل اسے سنا ہے قصیدہ حجرہ، جس کا میں نے منظوم ترجمہ کیا ہے. اس نے بہت خوبصورتی سے پڑھا ہے. تم ہی ہو یا کوئی اور؟ آپ ہی ہو نا؟ چلو. بہت مشکل کام ہے. قصیدہ حجرہ عربی میں ہے، اس کا ترجمہ میں نے اردو میں کیا ہے. انہوں نے دونوں پڑھا ہے. کمال کر دیا ہے. میں تو نہیں جانتا تھا کہ ہمارے بچوں میں کوئی ایسا بھی ہوگا. جی یہ بھی لگا لو. یہ پوری میں آواز تمہاری جائے گی انشاءاللہ. قصیدہ حجرہ جو ہے سلطان عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ نے، ترکی کے جو حکمراں تھے، انہوں نے لکھوایا تھا روضہ رسول پر. انہوں نے مٹا دیا ہے، لیکن قصیدہ حجرہ کے کچھ آثار باقی ہیں اور وہ پورا مل گیا ہے. کھڑے پڑھ بیٹا. تو وہ پڑھا ہے قاری دوان صاحب نے، جو دنیا بھر میں مشہور ہو رہا ہے. انہوں نے پڑھنے کی کوشش کی. سنیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یا سیدی یا رسول اللہ خذ بیدی، یا سیدی یا رسول اللہ خذ بیدی، ما لی سواک ولا الوی علی احد. یا ربی صلی علی، یا ربی صلی علی، یا ربی صلی علی، صلوات اللہ علیہ. یا سیدی یا رسول اللہ خذ بیدی، ما لی سواک ولا الوی علی احد. ہو دستگیر میرے مصطفیٰ آقا، ہو دستگیر میرے مصطفیٰ آقا. نہیں ہے کوئی میرا آپ کے سوا آقا، نہیں ہے کوئی میرا آپ کے سوا آقا. یا ربی صلی علی، یا ربی صلی علی، یا ربی صلی علی، صلوات اللہ علیہ. فأنت نور الهدى في كل كائنة، وأنت سر الندى يا خير معتمد. ہے آپ نور
ہدایت برائے کون و مکان ہے آپ نور ہدایت برائے کون و مکان خدا کے معتمد و راز کل سخا آقا خدا کے معتمد و راز کل سخا آقا یا ربی صلی علیہ یا ربی صلی علیہ یا ربی صلی علیہ صلوات اللہ علیہ یا من يقوم مقام الحمد منفردا الواحد الفرد لم يلد ولم يلد مقام حمد خدا پر حضور محشر میں مقام حمد خدا پر حضور محشر میں قیام ہوگا وہاں صرف آپ کا آقا قیام ہوگا وہاں صرف آپ کا آقا بروز حشر اٹھائے گا حمد کا پرچم فقط وہ دست کرم ہوگا آپ کا آقا حضور داور محشر برائے حمد و ثنا قیام ہوگا وہاں صرف آپ کا آقا قیام ہوگا وہاں صرف آپ کا آقا یا ربی صلی علیہ یا ربی صلی علیہ یا ربی صلی علیہ صلوات اللہ علیہ إني إذا سمني ضيم براوعني أقول يا سيد السادة يا سندي ہوا میں جب بھی کبھی مبتلا رنج و الم ہوا میں جب بھی کبھی مبتلا رنج و الم پکار اٹھا سہارا ہے آپ کا آقا پکار اٹھا سہارا ہے آپ کا آقا یا ربی صلی علیہ یا ربی صلی علیہ یا ربی صلی علیہ صلوات اللہ علیہ كل شفيعا إلى الرحمن من زللي وعن علي بما لكان في خلدي حضور داور محشر میرے شفیع بنے حضور داور محشر میرے شفیع بنے میرے گماں سے بھی زیادہ کرے عطا آقا میرے گماں سے بھی زیادہ کرے عطا آقا یا ربی صلی علیہ یا ربی صلی علیہ یا ربی صلی علیہ صلوات اللہ علیہ کہاں قمر کہاں روما کے تاجدار کی نعت کہاں قمر کہاں روما
کہ تاجدار کی نعت قبول کیجئے ناقص سا ترجمہ آقا، قبول کیجئے ناقص سا ترجمہ آقا۔ ماشاء اللہ بہت سینا کیا، مگر زیادہ ذکر لینا ہے، ایسا نہ ہو کہ ناقص ہوتے رہ جائیں، ہمارے سامنے کر سکیں۔ کبھی کبھی آپ سے سنیں گے ہم، مگر آپ کو حافظ ہونا ہے انشاءاللہ، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اتنا مشکل کلام یاد کر لیا تو قرآن تو بہت آسان ہے۔ لقد یسرنا القرآن للذکر۔ میں حضرات اب 20 منٹ کے لیے ہے نا، 20 منٹ جی 27 پہ ہے نماز۔ اب 20 منٹ کے لیے آ رہے ہیں یا 15 منٹ کے لیے حضرت خطیب مرفت المثال، خطیب کا مضاف تلاش کر رہا تھا، نہیں مل رہا ہے، یہی قبول کر لیے، سمجھا آپ نے۔ تو حضرت علامہ فروغ قادری صاحب آ رہے ہیں اور اپنے خطاب سے نوازیں گے۔ استاد گرامی، سماحت الشیخ خطیب اعظم حضور مفکر اسلام ادام المولا فضلہ، مخدوم گرامی حضرت الافاضل حضرت علامہ قاری محمد اسماعیل مصباحی صاحب قبلہ مد ذلہ العالی، حضرت قاری سیف اللہ صاحب، باوقار حاضرین، عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے و ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں درود پاک کی نظریں باباد بلند پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ خودی ہے سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ یہ اجالا ہی اجالا ہے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ دی اذانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مجھ طالب علم کو پہلے بلوایا جاتا۔ میں اس لیے حاضر ہوا تھا آج کہ
راستے بھر میں سوچتا رہا، یقین جانیے اللہ کے گھر میں حاضر ہیں ہم سب، راستے بھر میں سوچتا رہا کہ حضور مفکر اسلام سے میں آج درخواست کروں گا، اور اس میں پہلے آیا کہ مجھے آپ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر پڑھائیں۔ بالکل ذہن میں بات نقش تھی کہ حضرت سے میں کہوں گا کہ مجھے آپ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر پڑھائیں، اور یقین جانی جب یہاں بیٹھا اور حضرت نے شروع کیا سورۃ الفاتحہ کی تفسیر تو مت پوچھیے کتنے اجالے کھل اٹھے میرے ذہن و دماغ کی دہلیز پر۔ یقین کامل تو پہلے بھی تھا تصرفات کا، مومنانہ تصرفات کا، آج یہ اندازہ ہوا کہ مرد کامل سے ذہنی ہم آہنگی یا ملاقات کے لیے یا دلوں کی آگاہی کے لیے یہ فاصلے حائل نہیں ہو سکتے، وہ دلوں کے حالات سے باخبر ہوتے ہیں۔ جو مومن کامل ہے وہ بصارت مومنان سے دیکھتا ہے۔ اتقو، مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ وہ نور الہی سے دیکھتا ہے۔ اتقو فراست المؤمن فإنه ينظر من نور اللہ، کہ جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے اپنی فراست مومنان سے دیکھتا ہے۔ تو میں جب حضرت نے شروع کیا سورۃ الفاتحہ کی تفسیر تو میں اس ماحول میں کھو گیا کہ دل کا یہ احساس تھا، بار بار یہ چاہ رہا تھا میں کہ میں سورۃ الفاتحہ کی تفسیر آج سنوں گا، اور حضرت سے بغیر کچھ کہے ہوئے حضرت نے شروع کر دیا، حالانکہ حضرت سے میں نے گزارش نہیں کی تھی۔ میرے دماغ میں یہ بات تھی کہ جو قرآن پاک کی تفسیر یہاں مسلسل ہو رہی ہے تو کسی اور سے بارے میں حضرت ہوں گے، ظاہر ہے ایک زمانے سے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ سورۃ الفاتحہ جو کہ مقدمہ قرآن ہے، ام الکتاب ہے، فاتحۃ القرآن ہے، سبع مثانی ہے، شفا ہے، شافیہ ہے، وافیہ ہے، کافیہ ہے، یہاں سے حضرت شروع کر رہے ہوں گے۔ یہ صرف میری اپنی خواہشات تھی، اس احساس کو میں نے کسی سے شیئر بھی نہیں کیا کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور مفکر اسلام کی علمی، فکری اور عملی اور تحریکی اس کاروان حیات کو بہت دیر تک باقی رکھے۔ مسجد میں اس کنسٹرکشن کے بعد پہلی بار حاضر ہوا میں، بہت خوشی ہوئی۔ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ اس کے در و بام پر وادی ایمن کا نور ہے، کہ عالم یہ ہے کہ ہر گوشے سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں نے اسے آباد کیا ہے، اور اس کے دیوار و در سے عبادت الہی کا آبشار جو ہے مترشح ہے۔ ایسی خوبصورت مسجد کے لیے آپ سب بے پناہ مبارکبادیوں کے مستحق ہیں، خاص کر وہ لوگ جو ہم میں موجود ہیں، جو نہیں بھی۔ حضرت حاجی محمد شفیع صاحب، حاجی سردار صاحب، حاجی مختار صاحب اور ان کی پوری فیملی جو اس وقت موجود ہیں، سب کے سب جو ہیں مبارکبادیوں کے مستحق ہیں۔ اس کے ساتھ جو امیر کارواں ہے اس کا بڑا رول ہوتا ہے، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ مسجد کی تعمیر کا جب آغاز ہوا تو مجھے سچ بتائیں گے آپ کہ کتنے ایسے افراد تھے جن کے ذہن میں یہ بات تھی کہ مسجد مکمل ہو جائے گی، ہماری امید سے کہیں زیادہ جلد، اور اس قدر وسیع و عریض مسجد ہوگی، اسے دیکھنے کے لیے جب بھی کوئی اس علاقے میں، اس خطے میں آئے تو یہ ممکن نہ ہوگا کہ وہ مانچسٹر آئے اور یہاں حاضر نہ ہو۔ ایک you have created kind of symbolic mosque, institution, the place of worship is so beautiful, and I can say this is a place of enlightening the hearts. تو یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں آئے دل و دماغ متاثر نہ ہو، کشا کشا لوگ کھنچے ہوئے آئیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب میر کارواں اخلاص، محبت، عشق رسالت، جذبہ جنوں سے آراستہ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اس سیل رواں کو روک نہیں سکتی۔ خوش نصیب ہے آپ سب کہ حضور مفکر اسلامی قیادت آپ کو میسر آئی ہے۔ اس طرح کی بہت ساری عمارتیں ہیں جو حضرت نے دنیا بھر میں بنوائی ہیں، لیکن مانچسٹر برطانیہ میں یہ عمارت جو ہے وہ چیخ چیخ کے یہ کہہ رہی ہے، اور ہر گوشے سے آواز آ رہی ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ علامہ اقبال نے بات لکھی ہے نا کہ دیا دانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، کہ کلیساؤں میں اذان دینے کی مثل ہے کہ کلیسا میں اذان دینا، مگر حضور مفکر اسلام نے کتنی کلیساؤں میں اذان دی ہے۔ بریڈ فورڈ کا وہ ادارہ جو آج اسلامی مشنری کالج ہے وہ بھی تو کلیسا ہی تھا نا۔ اس طرح بہت سارے ایسے برطانیہ کی زمین پر آج تقریباً 800 کے قریب مساجد موجود ہیں۔ اس مساجد کی بنیاد کے پتھر میں اگر تلاش کیے جائیں تو وہاں آپ کو حضرت علامہ اشرف القادری کا جذب جنون نظر آئے گا۔ حضور مفکر اسلام
کی محنتیں نظر آئیں گی، ان کی دقت رازی، شب بیداری، محنتیں، جود مسلسل، اخلاق فراواں، یہ آج کے دور میں کہاں آپ نظر آئیں گے؟ آج اس مسجد کے گوشے سے وہ ہمارے حضرت قائد اہل سنت، ان کی قیادت آپ کو برسوں میسر رہی، جب قائدانہ صلاحیتوں سے مرصع جب شخصیتیں ہم میں نمودار ہوتی ہیں اور تحریک کو آگے بڑھاتی ہیں تو پھر ایسے ادارے سامنے آتے ہیں۔ اس کے پیچھے جو تاریخ ہے، کوئی بھی مؤرخ جو یہاں سے گزرے گا برطانیہ میں، وہ مانچسٹر چتم ہل کی اس مسیحی تاریخ کو فراموش نہیں کر سکتا۔ آپ سب مبارکبادیوں کے مستحق ہیں۔ ایک شجر لگا دینا خشک ریگزاروں میں، جو یہاں سے گزرے گا آپ کو دعا دے گا۔ اللہ کے نبی سرور کائنات ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرنے سے پہلے کچھ نہ کر سکو تو کم از کم اتنا ہی کرو کہ ایک کھجور کا درخت ہی لگا دو۔ آقائے دو جہاں سرور کائنات کے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، درخت لگانے کے بعد وہ توانا اور تندرست ہوگا، بڑا ہوگا، پھلدار ہوگا، ہم تو نہ ہوں گے، پھل کون کھائے گا؟ تو خدا کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم نہ ہوگے مگر تمہارے بعد جو کارواں یہاں سے گزرے گا، جو لوگ گزریں گے، تم اپنی قبروں میں ہوگے، لیکن جو پھل کھائے گا اور اس کے سائے میں بیٹھے گا، ثواب تمہیں پہنچ رہا ہوگا۔ اس لیے ہمیں مرنے سے پہلے کچھ کر کے جانا چاہیے۔ ایک شجر لگا دینا خشک ریگزاروں میں، جو یہاں سے گزرے گا آپ کو دعا دے گا۔ مومن کی شخصیت، اس کی حیثیت اپنے وجود میں ایک بحر بے کراں ہوتا ہے۔ اقبال نے کہا نا کہ کافر کی پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی پہچان کے گم میں آفاق۔ جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے اس میں آفاق گم ہوتا ہے، جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے وسعتیں گم ہوتی ہیں، جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے سمندر کی موجیں اس کے اندر سمائی ہوئی ہوتی ہیں، جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے شرارے اس کے وجود میں دم توڑے ہوتے ہیں، جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے وہ احکام الہی سے آراستہ ہوتا ہے، جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے وہ یقین محکم کے ساتھ، عمل پہم کے ساتھ توانا وجود رکھتا ہے۔ زمانہ گزرتا، وجودیں، انسان کا وجود کمزور ہو جاتا ہے، فطرت ہے، لیکن اس کے اندر ایک دھڑکتا ہوا جوان دل، ایک پرشباب وجود اس کے اندر موجود ہے، اس لیے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت گزار بندے کبھی زندگی کے صحرا میں کمزور نہیں ہوتے، حالات جیسے ہوں، ماحول جیسا ہو، لیکن جب خدا کا بندہ کسی صحرا سے گزرتا ہے تو صحرا اسے راستہ دیتا ہے، سمندر کی موجیں اسے سہارا دیتی ہے اور آسمان کی بلندیاں اتر کے اس کے قدموں کا بوسہ دیتی ہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جو ایمان لائے، دوز پیپل دے بیکم مسلم، وہ جو ایمان لائے they became believers، وہ جو ایمان لائے ثم استقاموا and they have shown the determination on the path of deen، وہ لوگ جو دین کے راستوں پہ چلتے ہوئے استقامت شو کیا، حالات جیسے ہوں، ماحول جیسا ہو، موسم جیسا ہو، وہ زمین کربلا کی ہو، طور کی ہو، وہ زمین صحرا کی ہو، وہ زمین پتھروں کی ہو، وہ زمین ناہموار ہو، وہ زمین صحرا کی ہو، مگر اس کے باوجود جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا وہ کبھی بھی اطاعت الہی سے اپنے آپ کو گریز نہیں کر سکتا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ میدان احد میں حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ عنہ، زخموں سے وجود چور ہے، آپ کے رگوں سے خون کا ایک قطرہ بہہ چکا ہے۔ میدان احد کو نہیں جانتا کس قدر دقت طراز وہ مرحلہ تھا کہ حضرت زیاد بن سکن نے آواز دی، ہے کوئی جو جا کر میرے آقا کو آواز دے دے کہ ان کا غلام زیاد دنیا سے رخصت ہونے والا ہے۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بارگاہ سعادت میں حاضر ہوتی ہے، یا رسول اللہ آپ کا غلام زیاد دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، اور آواز دیتا ہے کوئی جو اس آخری مرحلے میرے آقا کو آواز دے دے۔ سرکار دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ زیاد آنکھیں کھولو، کیا پوچھتے ہو پوچھو، کیا مانگتے ہو مانگو۔ یہ بات وہی کہہ سکتا ہے کیا چاہتے ہو چاہو، کیا مانگتے ہو مانگو۔ یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جو تسخیر کائنات کا چشمے سیال ہو۔ یہ بات وہی کہہ سکتا ہے کیا پوچھتے ہو پوچھو، کیا مانگتے ہو مانگو، جو مختار کل ہو۔ یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جو ساقی حوض کوثر ہو، جو شافع روز محشر ہو، جو اللہ کا محبوب ہو۔ یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جس کے اشارے ابرو سے کائنات کے مقدرات سنورتے ہیں۔ یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جو خدائے اعظم کا نائب اعظم ہو۔ یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جو مستقبل کا جاننے والا ہو، جو مخبر الغیب ہو۔ یہ بات وہی کہہ سکتا ہے ملائکہ جس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہوں۔ یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جس کے اشارے ابرو سے جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے جو اللہ کا رسول ہو۔ یہ بات وہی کہہ سکتا ہے مستجاب الدعوات جو با اختیار ہو، جس کے ہاتھوں میں کن کی کنجی ہو۔ یہ بات وہی کہہ سکتا ہے۔ حضرت زیاد نے کہا یا رسول اللہ جسم کا خون دے چکا ہوں اس صحرا کو، اب دبے واپسی ہے میرے آقا، آخری خواہش یہ ہے
کہ آپ مجھ سے راضی ہیں کہ راضی نہیں ہیں. خون دے چکا ہوں، جان نکلنے والی ہے، روح پرواز ہونے والی ہے، احیاء دین کے لیے، دین کی بقا کے لیے سب کچھ میں نے نذر کر دیا ہے. اس صحرا میں مجھے نہ بچے یاد آ رہے ہیں، نہ بیوی یاد آ رہی ہے، نہ گھر یاد آ رہا ہے، نہ کاروبار یاد آ رہا ہے. میرے آقا سب کچھ نذر کر چکا ہوں. وجود توانا کا ہر قطرہ خون جو ہے نذر کر چکا ہوں صحرا میں. میرے آقا آپ مجھ سے راضی ہیں کہ راضی نہیں ہیں. خون دے چکا ہوں، آپ مجھ سے راضی ہیں کہ راضی نہیں ہیں. روح پرواز ہونے والی ہے، آپ مجھ سے راضی ہیں کہ راضی نہیں. حالانکہ انہیں پتہ تھا کہ اس کے بعد شہادت کی منزل تو انہیں ملنے والی ہے. حضرت علامہ نے کہا ابھی کہ شہید کا مرتبہ مقام کیا ہے. خدا کا قرب اس میں میسر آتا ہے. روح کے پرواز ہونے کے بعد وہ جلوہ الہی میں کھویا ہوتا ہے، اس لیے وہ شہید ہے. شہید کا مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں زیاد کو معلوم تھا کہ اس کے بعد جنت ملنے والی ہے، اس کے بعد شہادت ملنے والی ہے، اس کے بعد قرب الہی میسر آنے والا ہے، اس کے بعد فرشتوں کی تائید ملنے والی ہے، اس کے بعد تم سے کھولا باب جود، تم سے ہے سب کا وجود، تم سے ہے سب کی بقا، تم پہ کروڑوں درود. وہ منظر تو آنے والا ہے. اس کے بعد جلوہ الہی کا مشاہدہ تو ہوگا ہی. اس کے بعد جنت الفردوس کے باغ و بہار تو میسر آئیں گے. اس کے بعد تو کوثر و تسنیم میسر آنے والے ہیں. اس کے بعد جام کوثر ملنے والا ہے. اس کے بعد بہت ساری منزلیں ارتفاع تو حاصل کر لوں گا. یہ حضرت زیاد کو پتہ تھا کہ شہادت ملنے والی ہے. اس کے باوجود یہ کیوں کہا میرے آقا آپ مجھ سے راضی ہیں کہ راضی نہیں ہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ مجھے وہ جنت نہیں چاہیے جہاں آپ کی رضا موجود نہ ہو. مجھے وہ جنت نہیں چاہیے جہاں آپ کی جلوہ آرائی موجود نہ ہو. میرے آقا جنت، شہادت، یہ مرتبہ بلندی، یہ سب کچھ اس لیے میسر آنے والا ہے کہ میرے آقا مجھ سے راضی ہیں کہ راضی نہیں ہیں. اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول، من یطیع اللہ و رسولہ فقد فاز فوزا عظیما. جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہے اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے. اسی قرآن عظیم نے بیان کیا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے ثم استقاموا اور اسی پر استقامت پذیر رہے. یہ استقامت پذیری ہے. میدان احد کا یہ واقعہ استقامت پذیری ہے. واقعہ کربلا یہ استقامت پذیری ہے. میدان احد استقامت پذیری ہے. میدان خندق استقامت پذیری ہے. میدان بدر و احد استقامت پذیری ہے. گردنیں کٹ رہی ہیں، استقامت پذیری ہے. یہ شہادت کی منزلیں میسر آ رہی ہیں، استقامت پذیری ہے. اور کاروبار حیات ختم ہو رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، استقامت پذیری ہے. ہم نے اپنے گھر چھوڑا ہے، مسافرت، غربت اور ہجرت کی مشقتیں برداشت کی ہیں، یہ استقامت پذیری ہے. ثم استقاموا، تو اب کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ. وہ لوگ جنہوں نے اللہ پہ ایمان لائے، استقامت شو کیا، ڈٹرمنیشن آف فیتھ، اس کے بعد تتنزل علیہم، تو یہ رزلٹ ہے، یہ اس کا حاصل ہے. تتنزل علیہم الملائکہ، تو ایسے لوگوں پر اللہ کے ملائکہ نازل ہوتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں ان کی تائید کے لیے. آپ نے دیکھا میدان بدر میں فرشتے نازل ہوئے، تو فرشتے نازل ہوتے ہیں. آج بھی ہو جو براہیم سایمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. اب بھی تو طور موجود ہے، کوئی موسیٰ نہیں ہے. اب بھی کربلا موجود ہے، کوئی حسین نہیں ہے. اب بھی پھر وہ زمین تو موجود ہے جہاں صلاح الدین بیت المقدس تو موجود ہے، میں اس کے تحفظ کے لیے، اس کی دوبارہ بازیابی کے لیے کوئی صلاح الدین ایوبی موجود نہیں ہے. یہ زمینیں ہمیں آباد دے رہی ہیں اس یقین کے ساتھ کہ آب رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے، جب کارواں ہمارا باطن سے دبنے والے، اے آسماں نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. یہ منزلیں جو ہم اپنی ایام رفتہ کو آواز دیتے ہیں، کبھی کبھی ہمیں سوچنا چاہیے ہم کیا تھے اور کہاں ہم پہنچے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اطاعت الہی سے گریز کیا ہے، استقامت کا راستہ ہم نے چھوڑا ہے. قرآن عظیم میں ایمان اسلام کے بعد جو دعوت ہے وہ دعوت استقامت ہے. جب مومنانہ شعور میں استقامت کی قوت کمزور ہو جاتی ہے تو پھر ہم شکست و ریخت سے دوچار ہوتے ہیں. مسلمانوں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ حالات جیسے ہوں، موسم جیسا ہو، ماحول جیسا ہو، استقامت فی الدین کا راستہ نہ چھوڑا جائے. تو قرآن عظیم نے کہا ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ انہوں نے جب استقامت کو شو کیا تو ان کی تائید کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور بشارت دیتے ہیں. تتنزل ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون. وہ آواز دیتے ہیں، اللہ کی تائید تمہیں آواز دیتی ہے کہ خوف نہ کھاؤ، نہ گھبراؤ، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. تم نہ گھبراؤ نہ خوف کھاؤ، تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن کامل بن جاؤ. تو قرآن کہہ رہا ہے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي، اور اللہ رب العزت نے تمہیں بشارت دی ہے اس جنت کی جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. ابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، جس کا تم وعدہ کیے گئے ہو. معلوم یہ ہوا اس پورے آیت کریمہ کا خلاصہ کیا ہے. خلاصہ یہ ہے اللہ پہ ایمان، استقامت فی الدین، حالات جیسے ہوں اللہ پہ ایمان رکھا جائے.
ایمان و استقامت شو کیا جائے، اور جب ایمان و استقامت آپ کے اندر مضبوط ہو جائے تو پھر آپ کی تائید کے لیے فرشتے آسمان کی بلندیوں سے اترتے ہیں۔ جب وہ اترتے ہیں تو آپ کو بشارت دیتے ہیں جنت تمہارے لیے۔ معلوم ہے جنت کا حصول اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر جنت کا حصول محض دعاؤں سے ممکن ہوتا تو دعائیں تو کعبۃ اللہ میں بھی ہو رہی ہیں، بیت المقدس میں بھی ہو رہی ہیں، اور مسجدوں میں بھی ہو رہی ہیں۔ اگر یہ دعائیں ہمارے مقدرات کی سیاہیوں کو مٹا دیتی تو ہم تو پھر فاتح اعظم ہوتے نا۔ آج فلسطین یہودیوں کے قبضوں میں نہ ہوتا، آج جو ہمارے مقابر و مساجد دوستوں کے قبضوں میں ہیں وہ تو نہ ہوتے، آج ایک باطل قوت مسلمانوں پہ مسلسل چڑھائی کیے ہوئے ہے وہ تو نہ ہوتا۔ میڈیا ان کا ہے، اخبارات ان کے ہیں، ٹیلی ویژن ان کے ہیں، اور پریشر میڈیا ان کا ہے، پریشر گروپ ان کا ہے، پارلیمنٹ ان کی ہے، لوگ ان کے ہیں، ممبران ان کے ہیں، سٹی یونائٹڈ کونسل ان کا ہے، تمام چیزیں ان کی۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ ہاں ہمارے پاس جو طاقت تھی وہ استقامت فی الدین کی طاقت تھی، ہمارے پاس جو طاقت ہے وہ ایمان و عمل کی طاقت ہے۔ اگر ہم نے ایسا کیا ہے تو پھر یقین جانیں یہ زمان حال بھی ہمارا ہوگا اور انشاءاللہ مستقبل میں ہمارا ہوگا۔ اس یقین کے ساتھ کہ اس وقت تو ٹھہر، مسلمان تو ہو لینے دے، سارے عالم پہ ہم ہی چھائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔